میں نے جب آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ اپنی ماں سے مل رہے ہیں واپسی پہ اور فیملی سے مل رہے ہیں، تو سچی بات یہ کہ اس نے ہمارا بھی دل دہلا دیا باوجود پی ٹی آئی کے نقاد کے۔ اور تو اگر آپ اپنی مرضی سے شمالی علاقہ جات گئے تھے تو پھر فیملی نے اس طرح استقبال کیوں کیا، اور اس وقت وہ مناظر کیوں، وہ ویڈیو آپ نے کیوں ریلیز کی؟ شمالی علاقہ جات میں گیا تھا، ویسے فیملی کے ساتھ بھی گیا تھا، درمیان میں فیملی سے کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو وہ بس کچھ ایسی وجوہات ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ کسی وقت آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ انسان کی بعض اپنی ذاتی مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں کہ بندہ نہیں اپنے خاندان کو بتا سکتا، تو بس وہ وجوہات تھیں اور میں کوئی بہت زیادہ جذباتی ہو گیا۔ مجھے والدہ کی کچھ صحت کا مجھے پتہ چلا کہ وہ خراب ہے، تو پھر میں اس وجہ سے بہت جذباتی ہو گیا، اور ابھی بھی میں جذباتی ہو رہا ہوں اس معاملے میں۔ اچھا، یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اور جس کو اب سانحہ بھی کہا جاتا ہے، اس 9 مئی نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیا، اور اس 9 مئی کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بھی اس طرح تلخ فیصلے لینے پڑے۔ تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا معلومات ہے 9 مئی کیوں ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا، میں پاکستانی پہلے ہوں اور پی ٹی آئی کا بعد میں ہوں، کہ جو کچھ 9 مئی کو ہم نے دیکھا، وجوہات پہ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، وہ تو انتہائی قابل مذمت ہے، اور کوئی بھی ذی شعور آدمی اس چیز کو مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کوئی ہمارے لوگ جا کے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے کوئی جلاؤ گراؤ کر رہے ہوں، یا کوئی اس پہ جا کے کوئی حملہ کر رہا ہو، وہ تو قابل مذمت ہے، اور میرا خیال ہے کہ قومی سانحہ ہے، اور میں اس کا پورا متفق ہوں۔ وجوہات جو ہے وہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ میرا خیال ہے ہم لوگوں میں بھی 2 بیانیے کے لوگ تھے، کچھ لوگ قومی اداروں سے مفاہمت کے اور کچھ مزاحمت کے قائل تھے، اور بدقسمتی سے جو مفاہمت والے تھے وہ تھوڑے سے نیچے رہ گئے، اور جو مزاحمت والے تھے وہ ڈومینیٹ کر گئے۔ تو ہمارا بھی اس میں، ہماری طرف سے بھی ایک بیانیے میں ایک بات تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں لوگوں نے کیا کیا؟ یہاں لوگوں نے اینٹ سے اینٹ پہ جانے کی بات بھی کی، انہی قومی سلامتی کے اداروں کی لوگوں نے جلسوں میں لندن سے تقریریں کر کے تو قومی سلامتی اداروں کے لوگوں کے نام لے کے ان کے بارے میں بیانیہ بنایا۔ یہاں لوگوں نے جلسوں میں دہشت گردی سے بھی لنک کرنے کی کوشش کی اپنے قومی سلامتی کے اداروں کو، یہاں لوگوں نے ڈان لیکس بھی کرایا، یہاں لوگوں نے میمو گیٹ بھی کرایا۔ یہ ساری باتوں نے، میں سمجھتا ہوں ایک سابقہ سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے ان سب نے کیا، اور جب بھی مذمت ہو تو اس چیز کی مذمت ہو، میں یہ سمجھتا ہوں صافی صاحب کہ آج کل کا گلوبل ویلیج ہے، جو میں بات کر رہا ہوں یا جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ لوکل بھی ہے لیکن باہر بھی ہے، اور اگر یہ بیانیہ چلتا رہا پچھلے 12-15 سال 20 سال میں، یہ بیانیہ، لیکن جن لوگوں نے وہ بیانیہ چلایا، وہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، تو پھر ان کا حشر تو پی ٹی آئی سے بھی برا کر دیا گیا۔ نہیں، میں تو اس کی آپ کے سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ وہ جو بیانیہ تھا اس کا امپیکٹ ملک کے اندر بھی نیگیٹو تھا، اور ہمارے جو ملک دشمن ہیں ان کو بھی اس بیانیے نے انہوں نے اڈاپٹ کر کے ہمیں نقصان پہنچایا، ہمارے قومی اداروں کی اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو ان کے منہ میں زبان ڈالی، اور اس میں جتنا ہمارا قصور ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، لیکن اس کو اگر آپ آئسولیشن میں بات کریں گے، ایک پیٹرن چلا، میں نے خود جلسوں میں نعرے سنے جس میں ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں بات ہوئی، تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل ویلیج ہے۔ میں تو یہ بھی بات کروں گا ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن صاحب کا ہونے کے ناطے سے، کہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں میں اندر کہ جتنی ہم سیاست کریں اس سیاست میں نہ کوئی جو ہے نا وہ قومی سلامتی کے اداروں پہ تنقید یا ان کو ٹارگٹ کرنے سے گریز کیا جائے، اور یہ ایسا ہو کہ جس میں جو بھی کرے پھر اس کے خلاف خالی یہ نہ ہو کہ آپ اے بی سی کسی ایک کو کر رہے ہیں۔ یہ سب نے کیا ہے، اس میں ہمارا بھی بالکل کردار ہے، اور ہمیں بھی جو ہم نے سب سے بڑی غلطی ہم نے کی وہ ہم نے یہی کی کہ ہم جو 1 and 1 ہو گئے، اور ہمارا جو مزاحمتی بیانیہ ہے وہ تھوڑا سا ڈومینیٹ کر گیا مفاہمتی بیانیہ سے،
اور ایک اس میں اگر آپ کردار دیکھیں تو یہ ایک پچھلے 15-20 سال کا ایک نیریٹو ہے جو اس کی جب چیزیں آؤٹ آف پروپورشن گئی تو اچھا بھائی صاحب، اس میں ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ ابھی ہم جس سے بھی پوچھتے ہیں، شاہ محمود قریشی جیل جانے سے پہلے کہتے تھے کہ 9 مئی کو کنڈیم کرتا ہوں، وہ وائس چیئرمین تھے۔ پرویز خٹک صاحب اس بنیاد پہ الگ ہو گئے، وہ کہتے ہیں میں کنڈیم کرتا ہوں۔ باقی جتنے بھی پارٹی کے، اسد عمر کہتے ہیں میں کنڈیم کرتا ہوں۔ باقی اگر یہ سب تھے، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس روز کال پی ٹی آئی نے دی تھی، پی ٹی آئی کے لوگ تھے، یہ سب کچھ تھا، تو اگر آپ سب لوگ اس چیز کے مخالف تھے تو یہ فیصلے کرنے والے کون تھے اور کس نے اس دن یہ سب کچھ کروایا؟ دیکھیں صاحب صاحب، میرا کوئی اتنا بڑا تو میرا سکوپ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا تجزیہ کر سکوں۔ میں ظاہر پنڈی اسلام آباد میں نے دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات میں وہ جو پچھلے 12-15 سال کا جو ایک نیریٹو تھا، بیانیہ تھا، اس نے کیا، اور اتنے لوگ جو نکلے، اور لوگ خط نکالنے کی کسی کی کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہوتی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہم سب کا قصور ہے، اور ہم سب شامل ہوتے ہیں۔ کوئی ایک کسی ایک شخصیت یا ایک جماعت یا جو آپ نے نام لیے سارے، جو کہ میں سیاست چھوڑ چکا ہوں تو تنقید ڈائریکٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ایک قومی المیہ اور قومی ثانیہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ جتنی بھی نقصان ہوا، میرے جیسے لوگ سیاست چھوڑ گئے اس کا بوجھ نہ اٹھانے پہ، اس پہ قومی کنسنسس بھی بننا چاہیے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں کہ ہمیں اس کا ملک کا معاشی نقصان بھی ہوا، معاشرتی نقصان بھی ہوا، لوگ جیلوں میں بھی بند ہیں، کئی بیچارے ناحق بھی اس میں چلے گئے، کئی جنہوں نے غلط کیا وہ باہر بھی نکل گئے، اور کئی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا جو یہ ماضی میں بیانیہ بناتے ہیں۔ تو ایک ملٹیپل اس کی وجوہات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک دن تہیا کرنا ہے کہ پاکستان جس سیکیورٹی ڈائنامکس میں ہے، جو مشرقی سرحد پہ ہمارا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، مغربی سرحد آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم انٹرنیشنل ٹیررزم کا بھی کسی طریقے سے ہم اس میں، چاہے ہم اس میں ہمارا رول نہیں ہے، لیکن ہم اس کا متاثرین میں سے رہے ہیں، اور ہم نے بڑی قربانیاں ہماری فورسز نے اور ہمارے لوگوں نے دی ہیں۔ اس ساری ڈائنامکس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست الگ ہونی چاہیے، اور قومی سلامتی کے اداروں کو بالکل الگ کر کے، وہ میرے لیے اگر جان دیتے ہیں، میرے بچے کے تحفظ کے لیے اپنی کسی کا بچہ جان دیتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں پہ ایک ریویو کرنا ہے اور نیشنل کنسنسس بنانا ہے۔ میں سمجھ وہ تو بدقسمتی سے الگ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے الگ نہ ہو سکا، اور صرف 9 مئی نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مارچ ہوا تھا راولپنڈی میں، اور اس کے بارے میں ایک تو پرویز خٹک صاحب اور ڈار صاحب، عثمان ڈار اور اس طرح کے لوگ، وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ اس مارچ کا اصل ہدف جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا تھا۔ آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ تھے، آپ شمالی پنجاب کے صدر تھے، اور ساری ایکٹیویٹی شمالی پنجاب میں ہو رہی تھی، تو کیا واقعی ایسا تھا؟ دیکھیں، میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ایک خطرناک بات میرے جیسے لیول کے بندوں سے تو نہ ڈسکس ہوتی ہے اور نہ ہے۔ مارچ ہوا تھا، اور مارچ تو میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ہوئے، اس کے بعد میں بھی ہوئے، تو سنی تو باتیں میں نے بھی ہیں، لیکن میں بھی آپ کی طرح ایک تجزیہ ہی کر سکتا ہوں۔ میں کوئی کسی قسم کا آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا سچویشن کہ میں کہوں ہاں میرے نالج میں ہے یا مجھے کسی نے کہا ہے۔ تو جب بھی ڈسکشن جس طرح کی میٹنگ میں بیٹھا تھا، وہاں تو بندے کیسے لانے ہیں، کدھر سے لانے ہیں، ایسی باتیں ہوئیں۔ میں اس پہ کوئی ود اتھارٹی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں میں نے سنی ضرور ہیں، اور اگر ایسی ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔